لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں پھر ایک دفعہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق جو گفتگو کرنے کے لیے، اور جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے، اپنے سننے والوں سے سوال کرتے ہیں امام زمانہ کے متعلق، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے سننے والے اس سوال کے جواب کے طور پر ناظرین جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمانہ کے متعلق جو ہماری معلومات ہے وہ آپس میں ڈسکس بھی ہو سکے، اور اگر اس میں کوئی خامیاں ہیں تو اس کو صحیح بھی کیا جا سکے، اور لوگوں میں جو ایک آمادگی ہے ظہور کے حوالے سے اور مہدویت کے حوالے سے یہ عام ہو سکے، ذکر مہدویت ہمارے درمیان میں باقی رہ سکے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو اس سے پہلے حالانکہ آپ نے جس سوال کے متعلق جو شرکت فرمائی وہ سوال تھا کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے فوائد کیا ہیں، لیکن اگر آج آپ متوجہ ہوں تو آج جو ہے وہ سوال ذرا سا تبدیل کر دیا گیا ہے، سوال جو ہے وہ اس کو بدل دیا گیا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم ایسا کیا کریں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں خداوند عالم جلدی فرمائے۔ تو جیسا کہ انشاءاللہ کہ انتظار اس بات کا رہے گا کہ آپ حضرات بھی جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں شرکت فرمائیں گے۔ شروع میں میں کچھ باتیں جو ہے وہ اس سوال کے متعلق جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک امام زمانہ کے ظہور کا مسئلہ ہے تو یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور یہ مصلحت خداوند عالم ہی کے تحت ہوگا، یعنی جب امام کی غیبت جو ہے وہ مصلحت خداوند عالم کے تحت ہے، اور امام جب ظہور فرمائیں گے تو بھی خداوند عالم کی مرضی سے ہی یہ چیز وقوع پذیر ہوگی۔ مگر اس غیبت کے زمانے میں ہماری جو ہے وہ ذمہ داری وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کریں، جیسا کہ اس موضوع پر جو ہے بہت زیادہ گفتگو بھی آپ خدمت میں تقریباً میرے خیال سے 4-5 جلسوں میں جو ہے کی گئی کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کہ اس کو دوبارہ جو ہے تکرار نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے، ایک دوسری ذمہ داری جو ہماری امام زمانہ کے تحت جو ہے وہ زمن غیبت میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت حاصل کریں، خود بھی معرفت حاصل کریں اور لوگوں کو بھی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت کی طرف توجہ دلائیں۔ اب جو سب سے بڑا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت حاصل کیسے کریں۔ شریف کا جو مشہور نسب ہے ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اور دوسرے یہ کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی جو خصوصیات ہیں، جو امام کے خاص صفات ہیں، جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت ہمارے دل میں ہوگی تبھی جو ہے وہ ہم اٹھا سکیں گے۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو ظہور کے بعد امام زمانہ کو پہچان پائیں گے تبھی یہ ممکن ہے کہ جب ہم امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہوں۔ اور اگر روایات معصومین علیہ السلام میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے ایسے شخص کی کہ جو امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا بلکہ اپنے ہر دور کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اتنی مذمت میں روایت وارد ہوئی ہے، روایت میں وارد ہوا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب یہاں جاہلیت کی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان پڑھ مرے گا، نہیں، بلکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جاہلیت سے مراد یہاں پر کفر کی موت مراد ہے، کفر کی موت مراد ہے، فسق کی موت مراد ہے، انسان جو ہے کیا ہے، یعنی دین اسلام سے ہٹ کر دین کفر پر مرے گا۔ لہٰذا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیبت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف میں امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور سنیے گا،
یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کا ہے نا، اس کے حوالے سے عجب روایت وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت حاصل کیے رہ رہا ہے اور وہ یعنی اپنی زندگی میں یہ سعی کوشش کرتا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرے، اور ظہور امام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو روایتوں وارد ہوا ہے کہ ایسا شخص ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ اس ظہور کے بعد امام زمانہ کے خیمے میں ہوگا۔ یعنی کہ اگر انسان واقعی طور پہ امام زمانہ کی معرفت اپنے دل میں رکھتا ہے تو انسان اگر اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کا اگر ظہور اگر نہ بھی ہو پھر بھی اس شخص کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسے شخص کو خداوند عالم جو ہے وہ پھر سے رجت دے گا اور وہ دوبارہ جو ہے دنیا میں آئے گا اور امام زمانہ کے لشکریوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، کہ جس کی طرف جو ہے وہ کیا ہے دعائے عہد میں اشارہ ملتا ہے۔ تو عزیزوں، سب سے پہلی بات جو اس سوال کے جواب میں آپ یہ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو بھائی سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے، پہلی ذمہ داری کہ سب سے پہلے ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں۔ اس کے بعد دوسری بات جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے مربوط ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کریں، تو دوسری بات کی جس طرف روایتوں میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے اور امام زمانہ کی بنسبت جو ہے کیا ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ کا ایک خاص ادب و احترام کے جو ہے وہ قائل ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ کو محترم سمجھیں اپنی نگاہ میں، اپنے نفس میں اور اپنے اہل و عیال کے درمیان میں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ کا ہم جو ہے وہ احترام کریں۔ اچھا، احترام کیسے ہوگا؟ کہ احترام کا سب سے پہلا طریقہ وہ یہی ہے جیسا کہ روایت معصومین علیہ السلام ملتا ہے کہ جب کبھی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں امام زمانہ کا ذکر ہوتا تھا تو امام کا نام سنتے امام رضا کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ تو ادب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ادب و احترام کے قائل ہوں۔ تو یہ دو باتیں انشاءاللہ کہ مزید باتیں جو اس حوالے سے میں عرض کروں گا، فی الحال جو ہے وہ چونکہ موضوع جو ہے وہ اصل مقصد جو ہے کیا ہے، جو لوگ کال کرتے ہیں ان کی شرکت ہے، لہٰذا ہم کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں اس حوالے سے کیا مطالب موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا جا رہا تھا، جی سلام علیکم، یا اللہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں جو ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر اس کے متعلق جو آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں۔ جی، سوال کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے شیعہ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام کا انتظار کرے، ان کے حق میں دعا کرے، ان کے نام کی مجالس کرائے، ان کا ذکر پھیلائے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے نام پہ لنگر نیاز بنا کر لوگوں کو بتائے، ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہستی کون ہے، ایسی جگہ پہ جائے، وہاں پہ جا کر امام کے فضائل بیان کرے، ان کی عظمت کے بارے میں بتائے، ان کی جو ہے مقام اور منزلت لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وقت کا جو بادشاہ ہے، آنے والا ہے، یہ کون ہے۔
اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب مجلس ہوئی تھی خراسان میں، تو جب پڑھنے والے نے قائم کا نام لیا تھا، تمہارے بادشاہ کے نام پر مولا رضا کھڑے ہو گئے جی تھے۔ بالکل بالکل تو اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ جب مولا کا نام آئے تو جی غیبت کبریٰ ہے، اور اس میں اپنے امام کے آداب، تہذیب، یہ ساری تہذین کرے، یہ جی ساری اخلاقیات لوگوں کو بتائے کہ کیسے اپنے امام کا جو ہے وہ ادب کرنا ہے، بالکل اور کیسے ان کے نام پہ کھڑا ہونا ہے، کیسے ان کے لیے اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنی نسلوں کو بتانا ہے جی کہ بالکل ہمارا امام جو ہے وہ آنے والا ہے، تو کیسے تیاری کرنی ہے۔ چاہیے کہ گھر میں صبح اٹھیں، فجر کے بعد دعائے عہد پڑھیں، گھر میں بالکل بچوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا مولا آئے گا، سبحان تو اللہ بالکل ہم نے اس کے لیے کیا سے کیا کرنا ہے۔ جی بالکل تو جزاکم یہ اللہ ساری چیزیں بالکل جو ہیں وہ ظہور امام کے لیے کرنی چاہیے۔ جی بالکل میرا جزاکم یہی اللہ نقطۂ جی نظر ہے، بالکل اور سلامت رہیں یہی میں سمجھتی ہوں۔ سلامت رہیں بہت بہت اچھی شرکت ہے جزاکم اللہ جی بالکل تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امام زمانہ عجل فرج شریف کے ذکر کو جو ہے وہ باقی رکھنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاہے وہ مجالس کے ذریعے سے ہو محافل کے ذریعے سے ہو اور خود دعا کے ذریعے سے ہو جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا اور روایتوں میں اس چیز کی تاکید ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر نماز صبح کے بعد جو ہے وہ دعائے عہد کی شکل میں امام زمانہ سے عہد کرے اور اس بات کا عہد و پیمان کرے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کے ناصر و مددگار میں جو ہے وہ ہم ضرور بے ضرور جو ہے وہ شامل ہوں گے تو یقیناً اس بات یہ جو بات ہے اس کی تائید جو ہے وہ ہمیں روایتوں میں ملتی ہے اور جیسا کہ میں نے بھی اس بات کا اشارہ کیا اور انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ ہمیں آداب و احترام امامت کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ یعنی بے احترامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کل چل کر جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ہم امام زمانہ کا وہ ادب و احترام کہ جس کے وہ لائق ہیں ہم وہ ادب و احترام نہ کر سکیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا مولا جب ظہور فرمائے تو ہم آداب و احترام کے ساتھ امام سے پیش آئیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اللہ السلام علیکم جی جی السلام علیکم وعلیکم علیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے جی کیا کرنا چاہیے اگر اس پر آپ کچھ بیان فرمانا جی چاہیں جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم وعجل صلی علی فرجہم۔ محمد و آل محمد السلام وعجل پر یا فرجہ امام زمانہ صاحب، السلام وہاں پر امام کے ظہور کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی ہم جی لوگوں کو خود کو آمادہ کرنا چاہیے جی اور خود کہ جیسا مولا ہم سے چاہتے ہیں جی ہر برائی سے دور رہنا چاہیے، نیک عمل کریں، خود کو ہر گناہوں سے بچائیں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور امام کے ظہور کے لیے تیاری کے لیے ہم لوگ کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے، اور صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعائے ندبہ جمعے کے دن جی جی مولا بالکل کا روز انتظار کرنا دل سے، یہ بالکل بہت اہم ضروری کام ہے۔ جی بچوں کو بھی اس بارے میں بتایا، گھر کے اوپر کے لیے جو امام سے دور ہیں ان کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ہم لوگوں کو بے شک ایسی تیاری کرنی چاہیے جیسے امام ہم سے چاہتے ہیں۔ جی بالکل سبحان جتنا اللہ ہم امام کے لیے تیاری کریں گے اتنا ہی مولا کی قربت حاصل کریں گے۔ جی بالکل 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 جزاکم اللہ بہت اچھی شرکت تھی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ کل چل کر جب امام ظہور فرمائیں گے اور ہم آمادہ رہیں گے تو ہم امام کا استقبال بھی کر پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آنے والے ہوتا ہے تو ہم مہمان کی آمد سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ استقبال کے لیے مہمان تاکہ ہم مہمان کی مہمان نوازی اچھی طریقے سے کر سکیں ہم تیاریاں کرتے ہیں تو ہم بھی کسی کے ظہور کے منتظر ہیں تو اگر ہم اپنے اور ایسے کے ظہور کے منتظر ہیں کہ جو ہماری سب سے بڑی الفت ہے کہ جو ہماری محبت کا محور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حجت دورہ حجت زمانہ بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیاری ہمیں ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ظہور فرمائیں اور ہم جو ہے وہ ظہور کے لیے آمادہ ہی نہ ہوں تو اس کے لیے بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں دعاؤں سے اپنے آپ کو آمادہ
کیے رہیں اور ہمیشہ جو ہے حضرت کی یاد کو جو ہے وہ اپنے دلوں میں تازہ رکھیں، اور حضرت کی یاد کو دلوں میں تازہ رکھنے کے جو مصادیق ہیں کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہم امام زمانہ کی یاد میں مبتلا ہیں، ان میں سے جیسا کہ ارشاد فرمایا انہوں نے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھیں اور ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھیں، امام زمانہ کے نام کے لیے مجالس محافل ان سب کا مجالس و محافل میں امام زمانہ کا تذکرہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اس لیے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ذکر علی عبادہ یا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تو یہ خاص نہیں ہے فقط مولائے علی ابن ابی طالب سے، بلکہ اولاد علی ابن ابی طالب بھی اس میں شامل ہیں، اور چونکہ ہمارے وقت کے امام جو ہے امام عصر امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مجالس و محافل میں زیادہ سے زیادہ امام کا تذکرہ کریں تاکہ امام کا ذکر جو ہے وہ خود ہمارے دلوں میں بھی باقی رہے اور ہماری نسلوں میں بھی باقی جو ہے وہ رہ سکے۔ دیکھتے ہیں پھر اور مزید جو ہے وہ اگر کوئی اس حوالے سے شرکت کرنا چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی، آج کے پروگرام میں سوال یہ تھا کہ ہمیں امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا بزبان دیگر یہ کہہ لیجئے کہ غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر اس کے متعلق آپ کچھ عرض کی کرنا آواز چاہیں۔ نہیں پہنچ رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے امام زمانہ کی غیبت میں، اگر اس پر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں۔ ہیلو، یا اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر اس موضوع پہ آپ جو ہے کچھ بات کرنا چاہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا علی مدد۔ جی فرمائیے۔ ہم تمام مومنین کا، تشیع کے تمام افرادوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حتیٰ کہ جو تشیع کے علاوہ اہل سنت کے برادران ہیں یا تمام مسلمان جو بھی ہیں، جی، انہوں کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے۔ جی بالکل۔ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، امام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی چیز ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے روح کی تربیت کرنی ہے، جزاکم اپنے اللہ، بالکل۔ روح کو اچھا بنانا ہے۔ جی جی بالکل۔ وہ تو یہاں تقوی الہی کے ذریعے ہوگی، جی خدا کی عبادت کے ذریعے ہوگی، بالکل۔ اور جو بھی قرآن و حدیث میں واجبات بتائے گئے ہیں، مستحبات جو بتائے گئے ہیں، جی تو بالکل۔ ان کے ذریعے روح کی غذا بنتی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس طرح تیاری کرنی ہے کہ مثلا علم کے ذریعے جی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو جنگ ہوگی، جی تو لہٰذا جنگ جو ہوگی تو ایک علماء کے الفاظ ہیں، جنگ ہوگی تو کچھ اصحاب، کچھ مولا کے جو ٹولے میں، لشکر میں جو افراد ہوں گے وہ لہٰذا ان کو زخم بھی ہوگا، جی تو وہاں پر ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی۔ جی تو اس دور میں جو مومنین ہیں وہ علم حاصل کریں، جی کچھ ڈاکٹر بنیں، کچھ انجینئر بنیں، کچھ عالم بنیں، جزاکم اللہ۔ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی، امام کو انجینئر کی ضرورت بھی پڑے گی، اور امام کو اپنا جو پیغام پہنچانے کے لیے عالم کی ضرورت بھی پڑے گی۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں، بہت اچھی تو بات یہ ہے۔ دو چیزیں تھی جی جو ہمیں اپنانا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے بالکل، پہلے۔ جزاکم اللہ، سلامت رہیں، بہت اچھی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی باتیں انہوں نے جو ہے وہ اس موضوع پر اس حوالے سے جو پیش کی کہ آپ ہمیں امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ایک چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم، چونکہ جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو علم کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف جو ہے کیا ہے علم ہی علم ہوا کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ابھی سے ہی آمادہ کریں،
چاہے وہ علم کے میدان میں ہو یا عمل کے میدان میں ہو. عمل یعنی اگر کام وغیرہ بھی ہے جو امام زمانہ عجل فرجہ شریف کو جس کی ضرورت ہوگی. چونکہ دیکھیں امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ فقط جو ہے کیا ہے مطلب معجزے سے ہی کام لیں گے, نہیں, بلکہ روایتوں ملتا ہے کہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ زمانہ ہوگا. اور خود امام زمانہ, جو کہ اس سے پہلے ہم نے خود میں عرض کیا کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ جو علم جو کہ 2 عدد یعنی 27 حروف میں سے فقط 2 حروف جو ہے کیا ہیں لوگوں کے درمیان میں ہیں, اور آج ترقی کا عالم یہ ہے. تو امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ 27 کے 27 حروف جو ہے وہ اس کے گروہوں کو کھول کر لوگوں میں عام کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ علم کا جب اتنا زیادہ بول بالا ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, تاکہ کل چل کر جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم ایک ایسے عالم بن کر سامنے آئیں کہ جس ذریعے سے ہم امام زمانہ کے پیغام کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہی نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ کیا ہے علم ہی کے حوالے سے گفتگو ہو, نہیں, بلکہ عالم بھی بنے اور ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, چونکہ ان سب لوگوں کی ضرورت جو ہے ہمیں ہوگی. تو اگر ان سب کا خلاصہ جو میں آپ کے اندر کروں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کے ظہور سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے, وہ چاہے کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو. جزاکم اللہ, بہت اچھی شرکت تھی. مزید دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کرنی چاہیے, یا پھر آپ یہ سمجھ ریپیٹ کیجیے گا, آواز نہیں آ رہی. جی 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 بالکل, جزاکم اللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی ہماری کیا ذمہ داری ہے امام زمانہ کے ظہور کی بنسبت, اگر اس پر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے, اور اس معاشرے کے لیے کہ سدھارنے کے لیے کہ ان کا ظہور ہو, تاکہ دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو. جزاکم اللہ. جی بالکل, سلامت رہیں. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے معاشرے کو جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تبھی ان دعا ہی کے ذریعے سے امام زمانہ کا ظہور ہوگا. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری دعا نہ ہوگی تو امام زمانہ کا ظہور نہ ہوگا, نہیں, مگر یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اظہار محبت ہے. اگر ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں, امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کا اظہار بھی کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر سچی محبت ہوتی ہے تو انسان محبوب کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم بھی واقعی طور پر امام زمانہ سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا بند عالم ہمارے محبوب سے ہمارے فراق کے زمانے کو ختم کرے اور امام کے ظہور کو جلد از جلد جو ہے وہ قریب کرے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے لیے دعا کریں. اچھا, دعا کے لیے دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بھی تشریح میں عرض کروں کہ دعا کے لیے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم دعا کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے مثلا کوئی عربی ہی جملات پڑھیں, نہیں, بلکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, وہ چاہے اردو ہی زبان میں کیوں نہ ہو, وہ وہ اردو ہی زبان میں کیوں نہ ہو, اگر وہ دل سے نکلے گی تو یقیناً جو ہے کیا ہے وہ اثر رکھے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل فرجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کچھ عرض کرنا چاہ رہی ہیں؟ تیرے دماغ میں جو بغض علی کی گرجی ہے, جی, تیرے دماغ میں جو بغض علی کی گرجی ہے, علی کا پیار میرے یا اللہ خیر. السلام علیکم. جی, بہرحال یہ کوئی بچی ہے جو ہے وہ اشعار امام زمانہ کے متعلق جو عرض کرنا چاہ رہی تھی.
جی السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہم اللہ صلی علی وبرکاتہ. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی حضور، آج کے پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے السلام کہ علیکم یا ابو عبداللہ الحسین. السلام السلام علیکم علی یا ابن الحسین رسول وعلی آل اللہ. ابن الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا اصحاب الحسین. السلام علیکم جی یا ابو فضل العباس علمدور. السلام علیکم یا جناب علی اصغر. السلام علیکم جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ یا والسلام. السلام السلام علیکم علیکم جميع ورحمۃ شہداء اللہ کربلا وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سلامت میرے رہیں، مولا جزاک میرے اللہ. آقا جی آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سوال کی یہ ہے کہ بارگاہ پیش ہمیں امام کرتے زمانہ کے ظہور کے لیے مولا کیا جناب کر علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا کے ایمان کو صفائی کلی عطا فرمائے میرے الہی مولا. آمین الہی ان آمین کے تو خیر میرے مولا میری بہت طبیعت خراب ہے کافی دنوں سے. مولا صحت دے مولا اس تکلیف کو دور الہی آمین فرمائے. الہی آمین باب الہی الحوائج آمین. کے صدقے میں میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے مولا یہ جو ملک پاکستان میں یہ عجیب و غریب ہونے جا رہا ہے، بالخصوص جو بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی حیدر کرار کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی میرے مولا. ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے الہی میرے آمین مولا کوئی اسباب پیدا کرے، کوئی آسانی پیدا کرے مولا. ملک میں امن کرے میرے مولا. محمد و آل محمد کے صدقے یہ جو تکفیری جماعتیں ہیں، یہ جو تکفیری جماعتیں ظلم کر رہی ہیں مولا ان کو نیست و نابود کریں. ان کو ہدایت کبھی نہیں آنی. انہوں نے ہمیشہ الہی حیدر آمین کرار کا خون بہایا ہے، نسل کشی کی ہے میرے مولا. محمد و آل محمد کا واسطہ ہے. ہمارے حقیقی آقا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائے مولا کے نسبہ میں الہی ظہور آمین فرمائے الہی آمین. جی میرے مولا. اگر آپ اس میری موضوع کے بیٹیوں کے متعلق بھی اگر نصیب کچھ اچھے عرض کرنا فرمائے چاہیں میرے تو مولا. بہتر ہوگا. میری بیگم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے مولا کی زوار ہے میرے مولا. کربلا ٹی وی کے تمام اراکین، طلاب، اساتذہ، خدام، بالخصوص آغا صاحب جتنی محنت کر رہے مولا ان کو ترقی اور کمرانی عطا فرمائے میرے الہی مولا. آمین میرے مولا ان کو الہی صحت و سلامتی عطا فرمائے الہی آمین. میرے مولا. جن جن کی دعائیں مجھ سے رہ گئی ہیں ان کے لیے مولا میں پھر بھی گزارش کر رہا ہوں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. الہی حسنین آمین عباس کو بہت کھانسی ہے میرے مولا، کافی ٹائم سے ان کو صحت و سلامتی عطا کرے میرے مولا. میری بیٹی زینب بیمار ہے مولا، اسے صفائی کلی عطا فرمائے. الہی آمین الہی اللہم آمین. صلی علی اللہم محمد صلی علی وآل محمد محمد وآل وعجل محمد وعجل فرجم بالکزارہ. جزاکم اللہ. بڑے نواز شاہ صاحب مولا سلامت رکھے آپ کو. جی مولا جی سلامت بالکل سلامت رہیں سلامت رہیں. جزاکم اللہ. جی تو میں جیسا کہ آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا اس حوالے سے کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ ہم امام زمانہ عجلہ فرج الشریف کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ اس کے متعلق اگر آپ گفتگو کریں تو بہرحال یہ بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے کہ بہرحال آپ نے شرکت کی ہے ایسے پروگرام میں کہ جہاں پر ذکر مولا ہو رہا تھا. تو آپ مولا کا ذکر کیجئے اور مولا کے ذکر کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اپنی دعاؤں کو عرض کیجئے کہ یقیناً خداوند عالم جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سماعت فرمائے گا امام زمانہ کے وسیلے سے. تو یقیناً اگر ہم امام زمانہ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو رکھیں گے تو خداوند عالم ضرور جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور مزید دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سوال ہے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر اس پر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں. بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارا سوال آج پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر اس پر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی محمد. علی محمد وعلی ہمیں محمد امام وعجل زمانہ فرجہ. کے ظہور کے لیے ہر ٹائم دعا کرنی چاہیے اور جی ہمیں امام کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح کا کر لینا چاہیے کہ جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں. جی ہمیں بالکل اپنے اندر سے جزاکم اللہ. غیبت، جھوٹ اور جس طرح کی بھی ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ اپنے اندر سے ختم کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے امام جب ان کا ظہور ہو تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں. اور ہمیں جزاکم اپنے اللہ امام کے بالکل لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے تاکہ اس دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے اور مولا امام زمانہ آ کے اہل بیت علیہ السلام پہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں
उन सब का आके मौला इमाम जो है बदला ले सकें। जी इसलिए हमें इमाम के ज़हूर के लिए हर टाइम दुआ करनी चाहिए कि मौला इमाम ज़माना का ज़हूर मौला जल्द से जल्द सलामत रहे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने इस हवाले से ये बातें अर्ज़ की कि हमें इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजो शरीफ के ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि फ़कत दुआ पर ही इन्होंने इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि कहा कि ख़ुद हमारे अंदर तब्दीलियाँ भी करनी चाहिए। यानी वो जो बुराइयाँ, वो जो गुनाह जो हम आम तौर से इसमें मुलव्विस रहते हैं, हसद, झूठ, बुग़्ज़, कीना, इस तरह के गुनाहों से हमें चाहिए कि हम परहेज़ करें। ज़ाहिर है कि अगर हम ऐसे के साथ होना चाहते हैं, चूँकि इमाम ज़माना को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा साथ खुदावंद आलम मासूम की बारगाह में करे, मासूम के साथ करे, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों की आलूदगी से दूर रखें, तब जाकर हम इमाम ज़माना की मुक़द्दस बारगाह में ख़ुद को पहुँचा सकेंगे। और ज़ाहिर है कि अगर ऐसा ना हो, यानी अगर हम फ़कत दुआ ही करते रह जाएं और अपने आप को गुनाहों से दूर न रखें, गुनाहों में मुलव्विस किए रहें, तो हम उस वजूद बाबरकत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। क्यों? इसलिए कि एक तरफ जो है वो सरापा नूर है, एक तरफ जो है वो सरापा इस्मत ही इस्मत है कि जहाँ गुनाहों का कोई तसव्वुर भी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुनाहों में गुजारेंगे तो यकीनन जो है वो हम इमाम ज़माना की वजूद बाबरकत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये वैसे ही है, समझ लीजिए कि जिस तरीके से इमाम ज़माना जब ज़ुहूर फरमाएंगे, और तो अगर कोई शख्स अपने आप को गुनाहों में मुलव्विस करता है तो वो उससे फ़ायदा इसी तरीके से नहीं उठा सकेगा जिस तरीके से जब दिन का वक्त हो और सूरज निकला हुआ हो, और अगर इंसान जो है वो चारों तरफ से अपने घर की खिड़की दरवाज़ों को बंद कर ले, तो ज़ाहिर है कि सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुँचेगी। तो इसमें सूरज की रोशनी का कोई नुकसान नहीं है, सूरज की रोशनी का कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो हमारा है कि हमने अपने आप को इस लायक नहीं करार दिया कि हम सूरज की रोशनी हम तक पहुँच सके। तो यही हाल हमारा है कि अगर कल चलकर इमाम ज़माना का ज़ुहूर होता है और हम अपने आप को इसके लिए आमादा नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें आमादगी का इजहार भी करना चाहिए। और ये आमादगी क्या है? जैसा कि इस आमादगी में से यही है कि इस आमादगी में से ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से दूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अमाल सालिहा अंजाम देते रहें, ताकि खुदावंद आलम जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो तो हमारा शुमार इमाम ज़माना के नासिरीन व मददगार में से करे, इमाम के असहाब में से करे। यकीनन बहुत अच्छी बात है कि इंसान जो है वो अपने आप को गुनाहों से दूर रखे, और क़स्द भी इंसान का ये हो कि खुदावंद आलम हम अपने आप को इस ऐसे गुनाहों से इसलिए दूर रख रहे हैं ताकि कल चलकर हम इमाम के फ़ौज ज़फ़र मौज में शामिल हो सकें। बहुत अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजो शरीफ के ज़ुहूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ भी करें, और दुआ के साथ साथ दवा भी ये है कि नेक आमाल को अंजाम दें और बुराइयों से अपने आप को दूर रखें। बहरहाल क़ब्ल इसके कि कोई और इत्तिसाल आए, कोई और फ़ोन हो, मैं आपके में अर्ज़ करूँ कि देखिए ये कितना अहम है, कितना अहम है ख़ुद को गुनाहों से दूर रखना, ख़ुद को इमाम ज़माना की ज़ुहूर के लिए अपने आप को तैयार रखना। इसके हवाले से वाक़या मिलता है, इमाम के चाहने वाले हैं अली इब्न महज़ियार, ग़ैबत का ज़माना है, और अली इब्न महज़ियार हैं कि जिनके दिल में इमाम ज़माना से मुलाक़ात की बहुत ज़्यादा शौक़ है, इमाम ज़माना से बहुत ज़्यादा इश्तियाक़ रखते हैं इमाम ज़माना से मुलाक़ात का। इसलिए रिवायतों में मिलता है कि ख़ुद शेख तूसी ने भी इस बात को ज़िक्र किया है कि अली इब्न महज़ियार ने इमाम ज़माना से मुलाक़ात के लिए 20 मरतबा हज किया, इसलिए ताकि इमाम ज़माना से उनकी मुलाक़ात हो सके। लेकिन 19 बार जब हज पे गए तो बहरहाल मुलाक़ात ना हो पाई, लेकिन जब 20वीं दफ़ा वो इस क़स्द से इमाम ज़माना की ज़ियारत हो सके, जब हज पर गए, जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए गए, तो बहरहाल इमाम ज़माना की तरफ से एक कासिद आया, और जैसे ही कासिद ने इमाम का पैगाम अली इब्न महज़ियार को पहुँचाया कि इमाम ने तुम्हें मुलाक़ात के लिए बुलाया है, तो अली इब्न महज़ियार ने पलट कर बस एक जुमला कहा कि इमाम ज़माना ने आखिर इतने दिनों के बाद जो है वो, इतने सालों के बाद, दिन क्या बल्कि सालों के बाद, 20 साल बाद, 20 साल वो तमन्ना लिए हुए जो है वो घूमते रहे और जो है वो दुआ करते रहे और खाने काबा जाते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। तो जब इतनी ज़्यादा ताख़ीर हुई तो जैसे ही रिवायतों में मिलता है, जैसे ही अली इब्न महज़ियार उस कासिद के साथ इमाम की बारगाह में पहुँचे, तो सबसे पहला सवाल यही था कि मौला 20 साल का अरसा गुजर गया और आप अब जो है वो मुझसे मुलाक़ात फरमा रहे हैं, तो आखिर क्या वजह थी जो इतनी ताख़ीर से हमारी आपसे मुलाक़ात हो रही है? तो पलट कर इमाम ने जो है वो अजीब जुमला कहा कसरतुमुल अमवाला व क़तअतुम अल अरहामा,
کہ اے علی ابن مہزیار تم ہم سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہو، جبکہ تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ چاہتے ہو کہ مال جو ہے وہ تمہارے پاس مال و دولت جمع ہو جائے، یعنی تم ہمیشہ یہ اس چاہ میں لگے رہتے ہو کہ تمہارے مال و دولت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، اور جو ہے وہ تم ہمیشہ جو ہے مال و دولت کی طرف جو ہے وہ کیا ہے بھاگے پھرے رہتے ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کیا کہ وَقَطَعْتُمُ الْأَرْحَامَ، اور اپنے اعزہ و اقربا کو تم نے جیسے جو کیا ہے قطع تعلق کر لیا ہے، ان کو بھول بیٹھے ہو۔ تو ایسے عالم میں کہ جب تم جو ہے کیا ہے اپنے اقربا سے تم نے جو ہے دوری بنا رکھی ہے، اپنے خود جو ہے وہ کیا ہے ہمیشہ مال و دولت کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہو، تو ایسے ایسے حال میں تم کس طریقے سے چاہتے ہو کہ ہم تم سے ملاقات کر سکیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھیں۔ اور مزید دیکھتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی اور کچھ باتیں عرض کرنا چاہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہرحال اس کال سے جو ہمارا جو ہے وہ ربط نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں آخر میں عرض کروں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ دعا یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ انجام دیں۔ یا اللہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس متعلق آپ کچھ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہمارا آج کے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے امام زمانہ کے ظہور کی امام علیہ السلام کی ظہور جی زیادہ دعا کرنی چاہیے جی تاکہ دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو۔ جی بالکل بالکل۔ اور مزید کچھ بیان کرنا چاہیں گی؟ بہرحال ہمارا جو ہے وہ رابطہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، مشکل نہیں ہے۔ جی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو سب سے پہلی بات جو لوگوں کے ذہن میں سننے کے بعد جو ہے سب سے پہلا جواب کسی کے زبان پہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ تو یقیناً دعا کریں، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے، اور دوا وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ تو میں علی ابن مہزیار کا واقعہ جو ہے وہ عرض کر رہا تھا، تو جب علی ابن مہزیار نے پلٹ کر امام سے پوچھا کہ مولا 20 سال ہو گئے اور میں آپ سے ملاقات کا خواہاں تھا، ملاقات کا اشتیاق رکھے ہوئے تھا، اور آپ اب جو ہے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو امام نے 3 باتیں عرض کی کہ علی ابن مہزیار یہ 3 چیزیں تمہارے اندر تھی جس کی وجہ سے میں تم سے اب تک ملاقات نہیں کر رہا تھا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کثرتم الاموال، کہ تم زیادہ سے زیادہ جو ہے مال و دولت جمع کرنے کی چاہ میں لگے ہوئے تھے۔ دوسری بات وقطعتم الارحام، اور تم نے جو ہے وہ کیا ہے اپنے اعزہ و اقربا سے دوری بنا رکھی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو ضعیف مومنین ہیں، کمزور مومنین ہیں، تم ان کی مدد نہیں کرتے، ان سے جو اپنے آپ کو دور رکھتے ہو، ان سے دوری بنائے رکھتے ہو۔ تو بہرحال یہ 3 باتیں ہیں کہ علی ابن مہزیار کے واقعے امام زمانہ نے عرض کی۔ تو اب اس واقعے کو سننے کے بعد ہمارا جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ظہور کے مشتاق ہیں اور ان کے دیدار کے مشتاق ہیں، ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 چیزوں سے جو ہے کیا ہے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کے ہمارے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ابھی جو زمانہ ہے وہ زمانہ غیبت ہے اور ہم منتظر ہیں امام زمانہ کے ظہور کے، تو اگر اس کے متعلق آپ کچھ بیان کرنا چاہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی امام زمانہ کے لیے جی بس ہم لوگوں کو نمازیں پڑھنا چاہیے، اور امام زمانہ کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں امام زمانہ کے لیے کریں، جی کہ جلد سے جلد دنیا میں جو برائی جو بھی ہے ان کے لیے
جی بالکل، جزاکم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امام زمانہ کے لیے دعائیں پڑھنی چاہیے اور جو ہیں وہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل، اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ کہ میں اس کو جو ہے وہ مزید تفصیل سے کبھی آخر میں عرض کروں گا کہ کیا ہم امام زمانہ کی نیابت میں امام زمانہ کی طرف سے اعمال انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو اس کی بہت زیادہ روایتوں میں تاکید کی گئی ہے، اور بہرحال ہمارے یہاں عام طور سے انڈیا پاکستان میں یہ بات جو ہے وہ رائج بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال امام زمانہ کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو امام زمانہ کے لیے جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں کہ جس کی تائید جو ہے وہ کیا ہے روایتوں میں ملتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کیا کہ امام زمانہ کے ذکر کے طور پر اپنے اعمال میں امام زمانہ کو بھی شامل کرے، یعنی زیارت پہ گیا، مثلا مثال کے طور پر زیارت پہ آیا تو چاہیے کہ جس طریقے سے اپنی طرف زیارت کی، اپنے اہل و عیال کی طرف زیارت کی، اسے چاہیے کہ نیت یہ بھی کر لے کہ زیارت کرتا ہوں میں امام زمانہ کی نیابت میں، امام زمانہ کی طرف سے قربت اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال جو بھی نیک عمل انسان انجام دے، اگر وہ امام زمانہ کی نیابت میں بھی کر لے تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہم اس اعمال کو جو کیا امام زمانہ کے لمحہ مہدویت میں پائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ امام زمانہ کے ذاکرین میں، امام زمانہ کے ذکر کرنے والوں میں سے ایسے شخص کا شمار ہوگا کہ جو اپنی زندگی کے اعمال میں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے اعمال میں روزمرہ جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ امام زمانہ کے ذکر کو باقی رکھ سکے۔ تو بہرحال بہت اچھی بات ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کو اپنی دعاؤں میں ہی نہیں بلکہ اپنے اعمال میں بھی یاد رکھیں، یعنی ہم امام زمانہ کی طرف سے جو کیا ہے نیک اعمال انجام دینا چاہیں تو ان کی نیابت میں ہم نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں آخر میں عرض کر رہا تھا وہ علی ابن مہزیار کے واقعے کے حوالے سے، تو اگر اب وقت بھی نہیں رہ گیا تو اگر ان 2 منٹوں میں آپ کے خلاصہ بیان کروں تو آج کی جو ساری بحث تھی، ان تمام بحثوں کا خلاصہ یہی ہوگا کہ ہمیں امام زمانہ، سوال یہ تھا کہ ہمیں امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں جو ہم نے بیان کیا اور مشارکین نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے لیے نیک عمل کو انجام دے سکتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے، ان کے نیابت میں، ان کے قصد سے ہم نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ فقط ایسا نہ ہو کہ ہم دعا ہی کرتے رہ جائیں اور خود جو ہے کیا ہے گناہوں میں ملوث رہیں، تو نہیں، ظہور کے تمہیدات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے تاکہ کل چل کر جب حضرت کا ظہور ہو، معصوم کا ظہور، چونکہ امام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام عصمت فائز کیا ہے تو ہمارا شمار جو ہے کیا ہے معصوم کے ساتھ ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے ذکر کو اپنے آپ میں باقی رکھیں، ذکر کو باقی رکھیں۔ اور وہ ذکر کیسے باقی ہوگا کہ جو مخصوص دعائیں وارد ہوئیں امام زمانہ کے متعلق، ان دعاؤں کو ہم کثرت سے پڑھا کریں، اپنے اہل و عیال کے درمیان اور مجالس و محافل میں امام زمانہ کے ذکر کو باقی رکھیں۔ پانچویں چیز کہ جو ہمیں بہرحال کرنی چاہیے امام زمانہ کے حوالے سے کہ ہم امام زمانہ کے احترام کے قائل ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ میں ہم اس بات کو قصد کیے رکھیں، ہم اپنے آپ میں عادت بنائے رکھیں کہ ہم امام زمانہ عجل فرجہ شریف کے احترام کے قائل ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ائمہ معصومین کی بارگاہ میں بھی جب کبھی امام زمانہ کا ذکر آتا تھا تو ائمہ معصومین جو ہے وہ کیا ہے وہ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور امام زمانہ کی زیارت کا اشتیاق جو ہے ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک دفعہ امام زمانہ مولا علی علیہ السلام جب امام زمانہ کا ذکر آیا تو امام زمانہ کے ذکر کرنے کے بعد مولا کائنات ہیں کہ جو اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، وا شوقاہ الی رؤیتہ، کہ مجھے کتنی شوق ہے، مجھے کتنا اشتیاق ہے ان کی رؤیت کا، ان کے دیکھنے کا۔ تو بہرحال یہ سیرت معصومین رہی ہے کہ ہم امام زمانہ کے احترام کے قائل ہوں۔ تو بہرحال یہ آج کے جو ایپیسوڈ میں، آج کے جو پروگرام میں جو باتیں نکل کر سامنے آئیں وہ یہ کہ اگر ہم ان باتوں کو، ان 4-5 باتوں کو خیال رکھیں امام زمانہ کے بنسبت، تو یقیناً کل چل کر جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم امام زمانہ کے خیمے میں اور امام زمانہ کے چاہنے والوں میں سے ہوں گے۔ خدا بند کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔